واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. محبت سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا. ہم جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں اسی کے گیت گا رہے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بسط احترام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ ربیع الاول شریف کے دوسرے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. عزیزان گرامی، حضور کا عشق، حضور سے پیار اور حضور کی محبت ایمان کی جان ہے. جان کا چین، چین کا سامان اور سامان کا قرار ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی محبت جس دل میں نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے. وہ دل اپنے رب کی محبت اور رب کی عنایات سے خالی ہے. انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ حضور سے سچا عشق ہے، وہ حضور سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، محدثین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چند ایک باتیں ہیں
جن باتوں کی وجہ سے انسان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل میں حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے، فرمایا ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان حسن کو پسند کرتا ہے، انسان کو جہاں پہ حسن نظر آئے گا انسان ادھر چلا جائے گا، وہ چاہے بہتی ندیوں میں ہو، وہ حسن کسی بھی چیز میں ہو، انسان کو جہاں پہ حسن نظر آئے گا انسان ادھر چلا جائے گا۔ تو کہاں جب انسان حسن پسند ہے، حسن سے پیار کرتا ہے، حسن سے محبت کرتا ہے، تو پھر انسان کو اس محبوب کی دہلیز پہ جانا چاہیے، حسن بھی جہاں پہ اپنا کاسہ لیے پانی بھرتا ہے۔ کائنات کو حسن ملا ہے تو جس محبوب کے قدموں کے صدقے سے ملا ہے۔ آج ہم نے اس حسین کا ذکر کرنا ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے، محبوب خدا ٹھہرے۔ اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے جو آیت کریمہ پڑھی ہیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس کے بہت سارے معنی لکھے ہیں، اور بھی مفسرین نے تفسیر مدارک التنزیل میں، حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس میں، کثیر مفسرین نے ان آیات کے مختلف معنی لکھے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے ان دو آیات کا جو ترجمہ کیا ہے بڑے سادہ سے انداز میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، سونا تیرے سونے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب تیری کالی زلفوں کی قسم۔ فرمایا کہ بات کیا ہے، رب کہیں حضور کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، کہیں حضور کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے۔ کہا بات یہ ہے کہ انسان کو جس سے جتنی محبت ہونا، جتنا لگاؤ ہو، جتنا اس کے ساتھ تعلق ہو، انسان اتنا اس کا ذکر کرتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہے، دنیا والوں بات تو یہ ہے، تمہارے خدا کو اس کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑھ کر پیارا ہے تو آمینہ کا لال ہے۔ اور دوسری بات رب یہ بتانا چاہتا ہے وَالضُّحَىٰ، کائنات والوں سنو، میں رب ہوں، عرش کا رحمان ہوں، کائنات کو بنانے والا ہوں، لیکن اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھا کے بتانا یہ چاہتا ہوں، کائنات میں سارے سونے ہیں لیکن میرے محبوب سونے محمد سے بڑھ کر کوئی سونا نہیں ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے حسن کا ذکر بھی سننا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا بھی کرنی ہے کہ مالک وہ وقت آ جائے تیرے محبوب کا جلوہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ آتی ہیں نا، فرماتی انداز کیا ہے، منظر کیا ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی میرے علاقے سے، میرے قبیلے سے بہت ساری عورتیں آئی ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک ہی دن میں آئی ہیں۔ فرمایا پورے مکہ المکرمہ میں جس گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس عورت کو حضور کی برکت سے بچہ ہی عطا کیا ہے، بیٹے کی نعمت عطا کی ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ساری عورتیں آگے نکل گئی، میری ڈاچی بڑی کمزور ہے، سواری لاغر ہے، میرے شوہر نے بڑی مشکل کے ساتھ ڈاچی کے اوپر کجاوا کسا، مہار کو ہاتھ میں پکڑا، مجھے سواری پہ بٹھایا، سوچتی ہوں کہ جتنی بھی دائیاں ہیں ساری مکے چلی گئی ہیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں مکے پہنچتی ہوں، ساری دائیاں امیروں اور کبیروں کے اور سرداروں کے بچوں کو لے کے واپس جا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی میں مکے میں ہوں، دل میں خیال آتا ہے حلیمہ تیری ڈاچی بھی ماڑی ہے، تیرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، تو خود بھی کمزور ہے، تجھے بچہ کون دے گی، تجھے کون بچہ دے گا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اور لوگوں نے باتیں کی، دائیاں کہنے لگے حلیمہ پورے مکہ میں ایک بچہ بچ گیا ہے جو یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، وہ بچہ دنیا میں تجھے کیا دے گا؟ قربان جاؤں حلیمہ تیرے مقدر پہ، تیری گود میں آئے ہیں تو نبیوں کے امام آئے ہیں، تیری گود میں آئے ہیں تو حسینوں کے سردار آئے ہیں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتی ہوں، جب حضور کا چہرہ دیکھا تو حضور کو دل دے بیٹھی۔ میں نے کہا آمینہ آج تک بڑے بڑے بچے دیکھے ہیں لیکن جتنا پیارا بچہ تیرا ہے کائنات میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ اگر جس کا باپ سر پہ نہیں ہے لیکن جو تو مانگے گی محمد کی ماں تجھے وہی دے گی، جو تو مانگے گی تیری جھولی میں ڈالا جائے گا۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی سونے محمد کو سینے سے لگاتی ہوں، جب سواری پہ بٹھاتی ہوں نا، فرماتی حیران رہ گئی میری وہ سواری جس کو پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے، جس کو بڑی مشکل سے جس پہ بیٹھا جاتا ہے، جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، جو لاگر ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی حضور کے وجود کی برکت کیا ہوئی؟ فرماتی جیسے ہی حضور کو لے کے سواری پہ بیٹھی ہوں، سواری کی ٹانگوں میں جان بھی آ گئی ہے، سواری کی ہڈیوں پہ گوشت بھی آ گیا ہے اور سواری پہلے سے تیز رفتار ہو گئی ہے۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی اس منظر کو دیکھ کے حیران ہوں، جتنی دائیاں مجھ سے پہلے نکل گئی تھی
وہ ساری پیچھے ہیں، میرے سونے محمد کی سواری سب سے آگے جا رہی ہے۔ اب سنیے گا ذرا حضور کے حسن کا ذکر۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی حضور کو لے کے گھر میں آتی ہوں، پریشان ہوں کہ میں تو خود کمزور ہوں، میرے پاس بھی اتنا دودھ نہیں۔ ہمارے گھر میں ایک بچی ہے، بچی کے ایک بکری ہے، بکری کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہے۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی جب حضور ہمارے گھر میں آتے ہیں، وہ بکری جس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، جس کے تھنوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے، جب حضور ہمارے گھر میں آتے ہیں اس بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ نکل آیا، ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہوا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی چند دن گزرتے ہیں، محلے والیاں باتیں کرتی تھی، حلیمہ تو غریب ہے، تیرے گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں محلے والیاں میری سہیلیاں اکٹھی ہو کے آتی ہیں، کہنے لگی حلیمہ بتا تو صحیح بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، کہاں سے اتنی دولت لوٹ کے لائی ہے، کہاں سے اتنا مال لے کے آئی ہے، تیرے گھر میں تو چراغ نہیں تھا، تیرے گھر میں تو پانی نہیں تھا، تیرے گھر میں تو تیل نہیں تھا، تیرے گھر میں تو دولت نہیں تھی، اب وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس چراغ بھی ہیں، ہمارے پاس تیل بھی ہے، سب ہے، لیکن رات کو سونے سے پہلے دیا بند کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ اب حضور کے حسن کے حوالے سے پہلے جملہ بتانے لگا ہوں، حضرت اماں حلیمہ کی زبان سے، حضور کی رضائی ماں کی زبان سے۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں محلے کی عورتیں آ کے کہنے لگی حلیمہ بتا تو صحیح اتنی دولت کہاں سے لائی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی حلیمہ ساری رات تیرے گھر میں دیکھتے ہیں، رات ساری گزر جاتی ہے لیکن تیرے گھر میں دیا بجھتا نہیں ہے، ساری رات تیرے گھر میں دیا جلتا رہتا ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی میری سہیلیوں، محلے والیوں، رب کعبہ کی قسم جس دن سے سونا محمد میرے گھر میں آیا ہے مجھے دیا جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جس دن سے محبوب میرے گھر میں آیا ہے مجھے دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہا کیا ہے؟ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں میرے سونے محمد کے چہرے سے نور کی لائٹیں نکلتی ہیں، گھر میں روشنی ہو جاتی ہے۔ اور اماں حلیمہ سعدیہ الخصائص الکبریٰ میں اس حدیث کا ذکر موجود ہے، فرماتی گھر میں ہوں، رات کا اندھیرا ہے، کمرے میں سوئی گم ہو گئی، سونا ویر محمد میرا کھیلتے کھیلتے میرے کمرے میں آتا ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی جیسے محبوب میرے کمرے میں آئے حضور کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی، اس روشنی سے رات کے اندھیرے میں میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیا تھا۔ حضور کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اماں حلیمہ کا ذکر چھیڑا، اماں حلیمہ کے گھر کی بات کرتے چلتے ہیں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے جن کا نام حضرت شیمہ ہے۔ قربان جاؤں شیمہ میں تیرے مقدر پہ، تو نے بھی وہ دودھ پیا ہے جس دودھ کو آمنہ کے لال نے منہ لگایا ہے۔ شیمہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تو اپنے بھائی محمد کو کھلاتی رہی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عصر کا وقت جب قریب آتا ہے، حضرت شیمہ فرماتی مکے کا ماحول ہے، عرب کا ماحول ہے، ساری بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کے باہر نکلتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے کہ میرا بھائی اتنا سونا، دیکھو میرے بھائی کا ناک پیارا ہے، دوسری کہتی نہیں تیرا نہیں، دیکھو میرے بھائی کی آنکھیں کتنی سونی ہیں، تیسری کہتی نہیں تیرا نہیں، دیکھو میرے بھائی کے رخسار کتنے پیارے ہیں۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں، فرماتی جب بھاری آتی ہیں نا میرے سونے ویر محمد کی، وہ بہنیں جو ساری بڑھ بڑھ کر اپنے بھائیوں کی تعریف کرتی تھی، جب میرے ویر کی باری آتی ہے ساری بہنیں کہتی ہیں شیمہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے ویر اگرچہ سونے ہیں لیکن کائنات میں تیرے سونے ویر محمد جیسا کبھی دیکھا نہیں ہے۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ دوپہر کا وقت ہے، بکریاں چرانے جاتی ہوں، دل میں خیال آیا کہ بھائی کو ساتھ لے کے جانا ہے، اماں گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، حضور کو ساتھ لیا بکریاں چرانے چلی گئی۔ فرماتی یہ منظر دیکھ کے حیران ہوں، زمین پہ سبزہ نہیں ہے لیکن جہاں جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگائی دیتا ہے، وہاں پہ سبزہ اگتا چلا جاتا ہے۔ حضرت شیمہ فرماتی میں نے حضور کو کھلانا شروع کیا، سارے دن بکریاں خود چرتی رہی، جب شام کو واپس آتی ہوں حضور کی عظمت کے کیا کہنے، جب شام کو واپس آئی حضرت شیمہ فرماتی میری اماں حلیمہ مجھے ڈانٹنے لگی، بیٹی شیمہ تجھے پتہ بھی ہے عرب کا ماحول ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اتنے نرم اور نازک ویر محمد کو باہر لے کے گئی ہو، حضرت شیمہ کا جملہ سننا، اپنے دل میں اس جملے کو جگہ دینا، ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کس نبی کو مانتے ہیں؟ ہم اس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی خاطر خدا نے کونین کو سجا دیا ہے۔ حضرت شیمہ فرماتی اماں نے جب ڈانٹا نا، میں نے کہا اماں جو آپ نے سمجھا ہے بات ایسے نہیں ہے، منظر کوئی اور دیکھ کے آئی ہوں، انسان کے انگ انگ میں خوشی آ جائے گی۔ حضرت شیمہ سے اماں حلیمہ پوچھنے لگی بیٹی بتا تو نے دیکھا کیا ہے؟
حضرت شیمہ کہنے لگی اماں جب میں سونے ویر کو لے کے گئی ہوں سورج چمک رہا تھا اپنی آب و تاب کے ساتھ تھا عرب کا صحرا گرم تھا لیکن جیسے ہی اپنے ویر کو باہر لے کے گئی ہوں رأیت غمامہ حتی یزل علیہ ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے میرے سونے ویر محمد پہ آ کے سایہ کر دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا اذا سارا سارت اماں تعجب کی بات یہ ہے سارا دن سورج چمکتا رہا لیکن اماں جب سونے ویر کو لے کے چلتی تھی بادل کا ٹکڑا بھی چلتا تھا جب رک جاتی تھی بادل کا ٹکڑا بھی رک جاتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے محبوب خدا کو دیکھا مسجد نبوی کا منبر ہے کریم آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو پسند فرماتے اور جو حضور کی شان بیان کرے حضور اس سے محبت فرماتے ہیں رب بھی اس سے پیار کرتا ہے حضور بھی اس سے پیار کرتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی شان حضرت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں عرض کرنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء حضور آج تک آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں حد کر دی کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھتا کیسے آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت اس انداز میں حضور کی محبت میں نقشہ کھینچتے ہیں فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھتے ہیں حضور کا وصال ہو گیا اگر کوئی دیہاتی ملتا اگر کوئی عرابی ملتا اس کو مل کے کہتے تو نے تو حضور کو دیکھا نہیں تجھے بتاؤ نا کہ میرے محبوب کتنے سونے تھے وہ کہتا بتاؤ نا حضور کتنے سونے تھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا فداہ امی و ابی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پہ میری اماں بھی قربان جائے میرا ابا بھی واری جائے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور جیسا سونا اس کائنات میں نہ کبھی پہلے آیا ہے نہ قیامت تک کوئی نظر آئے گا۔ یہ حضور کے صحابہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دارمی اس حدیث کو سنن دارمی میں لکھیں امام طبرانی موجم کبیر میں لکھیں امام طبرانی لکھتے ہیں امام ابن حاکم المستدرک میں لکھتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں گیا کریم آقا علیہ السلام نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک نظر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں دوسری نظر آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں فرماتے کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کا چہرہ دیکھوں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں فرمایا رب کعبہ کی قسم چاند کو دیکھ کر حضور کو دیکھ کر میں محمد کے غلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کائنات میں حضور سے بڑھ کر حسین کوئی ہے ہی نہیں فرمایا چاند کی روشنی کم ہے چاند کا حسن کم ہے لیکن رب تعالیٰ نے آمنہ کے چاند کو بڑی حسین عطا فرمائی ہے بڑی حسین سونی صورت عطا فرمائی ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں چلتے ہیں وہ اماں عائشہ صدیقہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری حضرت اماں عائشہ صدیقہ قرآن پڑھتی ہیں وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز حضرت زلیخا نے جب حضرت یوسف کو دیکھا دل دے بیٹھی مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا کو باتیں کی یہ نقشہ سمجھانا چاہتا ہوں خدا کرے یہ جملہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں جب مصر کی عورتوں نے باتیں کی نا حضرت زلیخا حضرت یوسف سے عرض کرنے لگی پیارے یوسف حسین تو آپ ہیں ہی پیارے یوسف آپ سونے تو ہیں ہی آپ ذرا ایک مرتبہ کرم نوازی فرمائے نا یہ عورتیں ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہیں سرداروں کی بیویاں ہیں وزراء کی بیویاں ہیں ذرا ان کو اپنا چہرہ دکھائیے تو صحیح حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان عورتوں کے قریب سے گزرتے ہیں رب کا قرآن گواہی دیتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا حضرت زلیخا کے کہنے پہ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلتے ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا کیا ہوا حضرت یوسف کے حسن میں تبانی اتنی تھی حضرت یوسف حسین اتنے تھے حضرت یوسف کے حسن میں مس اتنا ہو گئیں حضرت یوسف کے حسن کو تکتی رہ گئیں انگلیاں کٹ گئیں لیکن حسن یوسف کی چاشنی میں انگلیاں کٹنے کی خبر تک نہ ہوئی حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے جب اس منظر کو پڑھا جو جملہ دینا چاہتا ہوں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی حسن یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا ہے اے کاش اگر مصر کی عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی
پھر چھریاں اپنی انگلیوں پہ نہ چلاتی بلکہ چھریاں اپنے کلیجوں پہ چلا دیتی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی اس منظر کو پڑھا بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے فرمانے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہا یوسف کا حسن ہے، وہاں پہ انگلیاں کٹی ہیں، کن کی؟ عورتوں کی کٹی ہیں۔ فرمایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے محبت بڑے انداز میں امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مصر کی عورتیں ہیں، کٹی انگلیاں ہیں، دیکھا یوسف کا حسن ہے، کہا ادھر کیا ہے؟ حضور کا نام ہے، حضور کا حسن نہیں ہے، عورتیں نہیں ہیں، مرد ہیں اور حضور کے نام پہ انگلیاں کٹاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، عرب کے جو مرد ہیں وہ حضور کے نام پہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتی ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عزیزان گرامی، رب نے ہمارے محبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا، کائنات میں آج تک ایسا حسن کسی کو ملا نہیں، نہ ملے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا کے مکی، عرشی فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین آتے ہیں۔ حضور سوال کرنے لگے، فرمایا جبریل بتا تو صحیح، مشرق میں تو گیا ہے، مغرب میں تو گیا ہے، شمال و جنوب میں تو گیا ہے، جبریل تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک تو گیا ہے، جبریل بتا تو صحیح ساری کائنات میں محمد جیسا دیکھا ہے؟ اب حضرت جبریل امین کا جواب سنیے اور حضور کے ذکر پہ عاشقوں کو مستانہ وار محبت سے جھوم کے کہے گا، حضور کے حسن پہ ذکر کیجئے گا اپنے رب کا۔ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے قلبت مشارق الارض ومغاربہا، حضور مشرق میں میں گیا ہوں، مغرب میں میں گیا ہوں، آقا شمال و جنوب میں گیا ہوں، حضور تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک میں گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ خدا کی ساری خدائی چھان ماری ہے لیکن ساری کائنات میں محمد جیسا ہنسی کہیں نظر آیا ہی نہیں ہے۔ فارسی کے شاعر نے قلم اٹھایا تو کہا جبریل امین کہنے لگے آفاق ہا گردیدم مہرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیز دیگری۔ جبریل امین کہنے لگے ہزاروں سال سے میں نے زمانہ چھان مارا ہے، نہ تجھ سا دل نشی کوئی، نہ تجھ سا محجبی کوئی، کیا تھا آخری یہ فیصلہ جبریل نے سائم، محمد سا ہنسی ہرگز تو عالم میں نہیں کوئی۔ اور کسی شاعر نے قلم اٹھایا تو کیا خوب کہا کہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جان کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے انکار جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندر رات دنے اہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ عزیزان گرامی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین کتنے ہیں، حضور کے حسن کے تذکرے ساری زندگی کرتے جائیں۔ حسان پاکستان کہنے لگے زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہجرت کی رات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف جب ہجرت کرتے ہیں، مکہ سے سفر شروع کیا، مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے تھوڑے فاصلے پہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھوک نے ستایا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور بھوک لگی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلیں ایک بستی میں چلتے ہیں، قربان جاؤں ام معبد میں تیرے مقدر پہ، تیرے گھر میں نبیوں کے امام آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم جس جھونپڑی میں گئے اس جھونپڑی میں ایک اماں رہتی ہے جس کا نام ام معبد ہے، اس اماں کے گھر میں ایک بکری ہے، کمزور ہے، لاگر ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے۔ ام معبد نے جب حضور کو دیکھا تو دل دے بیٹھی، حضور کو دیکھا تو دل دے بیٹھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ کچھ پینے کو چاہیے، کچھ کھانے کو چاہیے۔ حضرت ام معبد کہنے لگی ہمارے گھر میں تو پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، میرا شوہر بکریاں لے کے چرانے گیا ہے۔ حضرت ام معبد کہنے لگی ہمارے گھر میں ایک بکری ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اس کے بدن میں گوشت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے ام معبد وہ بکری ہی لے آؤ۔ اب سنیے گا ذرا حضور کی شانوں کے کیا کہنے۔ حضرت ام معبد وہ بکری لے کے آتی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں
حضور نے معبد کی اس کمزور اور لاغر بکری پہ اپنے یداللہ کا ہاتھ پھیرا۔ فرماتے دیکھتے ہی دیکھتے بکری کے بدن پہ گوشت بھی آ گیا، ہڈیوں میں گودا بھی آ گیا، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ قربان جو معبد تیری بکری پہ، جس بکری پہ حضور کا ہاتھ آیا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے معبد نے دودھ دھونا شروع کیا۔ جس بکری پہ حضور کے ہاتھ لگے تھے معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہوا۔ کریم آقا علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ نوش فرمایا، روانہ ہو گئے۔ جب شام کو معبد کے شوہر گھر میں آتے ہیں نا، اس ککھوں کی کلی پہ جب نور برستا دیکھا، کہنے لگے معبد لگتا ہے آج ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا۔ حضرت معبد اور معبد کا چھوٹا بچہ گھر میں ہے۔ حضرت معبد حضور کا نام نہ پوچھ سکی۔ حضرت معبد نے اپنی طرف سے نام رکھا مبارک، کہنے لگی آج ہمارے گھر میں ایک مبارک آیا تھا، مبارک آیا ہے۔ اس نے بکری پہ ہاتھ پھیرا، بکری کے تھنوں میں دودھ بھی آ گیا، بکری کی ہڈیوں میں گودا بھی آ گیا۔ ہمارے گھر میں یہ جو چمک نظر آ رہی ہے نا، اس مبارک کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے نظر آ رہی ہے۔ اب قربان جائیں، حضرت معبد شام کا سورج ڈوبتا ہے، حضور کے حسن کے تذکرے کرتی ہیں، دن کا سورج چڑھتا ہے، حضور کے حسن کے تذکرے کرتی ہیں۔ معبد کے شوہر کہنے لگے اے معبد، اب جب زندگی میں بھی کبھی اس مبارک سے ملاقات ہونا تو میری اس مبارک سے ملاقات ضرور کروانا۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کے مقدس شہر مدینہ المنورہ میں خریداری کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کسی دکان پہ کھڑے ہیں، بازار میں رکے ہیں، معبد کے بیٹے کی نظر پڑی حضرت ابو بکر صدیق پہ۔ بیٹا کہنے لگا ماں وہ دیکھو وہی شخص ہے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ حضرت معبد کو ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضرت معبد کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے شوہر کو بھی لے کے آتی ہیں۔ اب منظر کیا ہے، انداز کیا ہے، معبد نے حضور کو دیکھا، حضرت معبد کے شوہر نے حضور کو دیکھا، بیٹے نے حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ جاتے ہیں اور زبان حال سے کہنے لگی معبد کہنے لگی لوگوں اس کائنات میں بڑے بڑے سونے دیکھے ہیں، لیکن آج تک اس کائنات میں محمد جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام تورات کے عالم، زبور کے عالم، انجیل کے عالم، آسمانی کتابوں کے عالم ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں کے نبی سے مناظرہ کرنا ہے، مسلمانوں کے نبی سے سوال کریں گے، جواب نہیں آئے گا، دلیل مانگیں گے، دے نہیں سکیں گے۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو تیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے یہودی ساتھ ہیں، بغلے بجا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے نبی کو شکست دیں گے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عبداللہ بن سلام نے جب حضور کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ یہودیوں نے کہا عبداللہ تو نے کیا کیا، ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا، نبی سے سوال کیا نہیں، جواب ملا نہیں، دلیل مانگی نہیں، دلیل دی نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا جواب 1400 سال گزرنے کے بعد آج حضور کے غلاموں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے یہودیوں خاموش ہو جاؤ، جب میں نے سونے محمد کو دیکھا ہے میرے دل نے گواہی دی ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کی آخری بات کر کے اس حسن مصطفیٰ کے تذکرے کو ختم کرتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے، ایک بچہ ہے جس کی عمر 11 سال ہے، نام ہے ابو قرصافہ۔ اس بچے کا باپ مر جاتا ہے، اماں اس بچے کو بکریاں لے کے دیتی ہے، بات سنے دلوں کو اسودگی نصیب ہوگی، دلوں کو حضور کے عشق کی تازگی نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیے محدثین فرماتے ہیں حضور کے حسن کا ذکر سنا کرو، حضور کے حسن کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جو حضور کے حسن کا ذکر کرتا ہے، حضور کے حسن کا ذکر سنتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں،
دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آمنہ کے لال کا جلوہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس نیت سے حضور کے حسن کا ذکر سنیں، یا رسول اللہ یہ غلام تڑپتے ہیں، یہ غلام آپ کے حسن میں مچلتے ہیں۔ حضور کبھی ہم گناہ گاروں پہ بھی نظر کرم فرمائیے، ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے چہرے پر بددعا دکھائیے۔ حضرت ابو قرصافہ 11 سال عمر ہے، یتیم ہیں، اماں بکریاں لے کے دیتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹے سن، بکریاں چرانے جانا ہے۔ اب کافرہ کا جملہ دینے لگا ہوں، جس حضور کے غلام کو سمجھا ذرا محبت سے بولے۔ اماں کہنے لگی ماں کافرہ ہے، پتر کافر ہے، بیٹا کافر کا ہے۔ اماں کہنے لگی بیٹے بکریاں چرانے سیدھے جانا ہے، سیدھا گھر واپس آنا ہے۔ بیٹے سنو، راستے میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں نہ جانا۔ بیٹے نے کہا اماں کیوں نہیں جانا؟ اب کافرہ کا جملہ سن کے جھوم کے کہنا، اب بچہ کہتا ہے اماں کیوں نہیں جانا؟ ماں کہتی ہے بیٹے اس مسجد میں ایک ایسا سونا رہتا ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ بکریاں لے کے جاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں۔ 1 دن 2 دن 5 7 دن گزرتے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آیا ابو قرصافہ جس نبی سے ملنے سے اماں منع کرتی ہے، اس محبوب کو دیکھو تو صحیح، اس نبی کا چہرہ دیکھو تو صحیح۔ حضرت ابو قرصافہ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، حضور کا چہرہ والدہا دیکھا، یداللہ کے ہاتھ دیکھے، واللیل کی زلفیں دیکھی، الم نشرح کا سینہ دیکھا، وما ینطق عن الہوا کی بولی سنی۔ حضرت ابو قرصافہ حضور کو دل دے بیٹھے، کلمہ پڑھ کے محمد کے غلام بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو قرصافہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ عزیزان گرامی، میری گفتگو کے آخری جملے، اللہ سلامت رکھے، اپنی گفتگو کے حضور کے حسن کی گفتگو میں آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو قرصافہ نے حضور کو دیکھا، بچے کتنے ہیں؟ 11 سال کے۔ 11 سال کے بچوں کو شعور نہیں ہوتا، لیکن نبی کا حسن ایسا حسین ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی باشعور بن جاتا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ نے جب دیکھا، اور ہاں میرے محبوب کا دربار وہ دربار ہے، حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی ذرہ آ جائے حضور رشک کمر کر دیتے ہیں، اگر قطرہ آ جائے آقا سمندر کر دیتے ہیں، اگر حضرت بلال حبشی آ جائیں حضور محسن کعبہ بنا دیتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر آ جائیں آقا صدیق اکبر کر دیتے ہیں، اگر عمر آ جائیں حضور فاروق اعظم کر دیتے ہیں، اگر عثمان آ جائیں آقا ذوالنورین کا دوشالہ اڑا دیتے ہیں، اگر حضرت علی آ جائیں حضور تاجدار اہل عطا شوہر سیدۃ النساء شہر خدا بنا دیتے ہیں، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر حسین ابن علی آ جائیں حضور سید الشہداء بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو قرصافہ نے حضور کو دیکھا، سارے دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہا۔ جب شام کو گھر جاتا ہے، بکریاں تو چرائی نہیں تھی، بکریوں کے پیٹ خالی ہیں۔ اماں نے کہا بیٹے کہاں گیا تھا؟ بچہ ہے لیکن حضور کے عشق میں بڑا سچا ہے، پتہ ہے اگر اماں کو بتاؤں گا نبی کی بارگاہ میں گیا ہوں دوبارہ جانے نہیں دے گی۔ ابو قرصافہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اماں نے کہا بیٹے دوبارہ بکریوں کے پیٹ خالی نہ ہوں۔ حضرت ابو قرصافہ نے فیصلہ یہ کیا، تھوڑا سا وقت حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سارے دن بکریاں چراتے ہیں، کبھی آتے ہی نہیں، کبھی آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں بیٹھے ہیں، دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں حضور جیسے ابو قرصافہ کو غلامی عطا کی ہے میری اماں کو بھی غلامی عطا کر دیجئے، اور ہاں فریاد امتی جو کرے بارے میں ارے ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت ابو قرصافہ کو حضور نے بلایا، فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ کبھی آتے ہو کبھی آتے ہی نہیں۔ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، تمنا آنکھوں کے ذریعے نکل آئی، عرض کرنے لگے حضور اماں کافرہ ہے، باپ مر گیا، آقا بکریاں چرانے جاتا ہوں، جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں بکریوں کے پیٹ خالی رہ جاتے ہیں، جب نہیں آتا حضور یہ دل پیاسا رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو قرصافہ تیرا نبی تیرا یہ مسئلہ بھی حل فرما دیتا ہے۔ یہ جملہ سنیے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن سے نکلے، مسجد نبوی کے باہر آتے ہیں، حضور کے صحابہ ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، سارے صحابہ ساتھ ہیں۔ حضور حضرت ابو قرصافہ کی ایک بکری کو پکڑتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، دوسری کو پکڑتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، تیسری کو پکڑتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں،
اور زبان حال سے فرما رہے ہیں جاؤ ابو قرصافہ تیرے نبی نے تیرا یہ بھی مسئلہ حل فرما دیا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کے گھر جاتے ہیں، صبح سے شام تک بکری نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، ہاں بکریوں کے پشت پہ آمنہ کے لال کا مقدس ہاتھ لگا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکریاں لے کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اماں نے بکریوں کو دیکھا، بکریوں کے پیٹ بھرے ہیں، بکریوں کے تھن دودھ سے لدے ہیں۔ اماں مسکرا کے کہنے لگی، میرے اس جملے پہ زندہ بندہ بولے۔ اماں کہنے لگی، بیٹے بڑی بات ہے، بکریوں کے پیٹ بھرے ہیں، بکریوں کے تھن دودھ سے لدے ہیں۔ کہنے لگی، بیٹے جہاں بکریاں آج لے کے گیا ہے روزانہ وہاں لے کے جانا۔ حضرت ابو قرصافہ کہنے لگے، اماں مبارک ہو تجھے، جس نبی کی بارگاہ میں جانے سے تو منع کرتی ہے اسی نبی نے بکریوں کو یہ شان عطا کی ہے۔ حضرت ابو قرصافہ کی اماں کہتی ہیں، بیٹے اتنا سونا نبی، اتنی عظمتیں، اتنی شانیں، اور مجھے بھی نبی کا جلوہ دکھاؤ۔ اپنی بہن کو ساتھ لیتی ہیں، آپ بہن مسلمانوں کے نبی کو دیکھیں، جب حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں چہرے پر کوہا دیکھتی ہیں، کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلام بن جاتی ہیں اور کہنے لگی، بیٹے تیرا نبی سونا اتنا ہے، کائنات میں آج تک کسی میں اتنا حسن نہیں دیکھا، تیرے نبی کی بولی اتنی میٹھی ہے، کسی کی آواز اتنی پیاری نہیں، تیرے نبی کے کپڑے اتنے سونے ہیں، کسی نبی کے کپڑے اتنے سونے نہیں۔ اس منظر کو، اس حدیث کو جب حسان پاکستان اعظم چشتی نے پڑھا تو محبت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ تو وجہ میرا محبوب نے ڈٹھا، جن ویخ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطب ادبی ہو جاوے، جو چاوے سیر چمن دی، سارا گلشن سیس نواوے، جو پاوے ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلاں تو ود جاوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو مکت و نکاب ہٹاوے، جو کھولے پیچ زلف دے، ہتھ راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے اینا دیتا اکلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، توبہ توبہ حسن سجندہ، توبہ توبہ حسن سجندہ، چال نہ چلی جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، خلق اوندھینے مولی دنیا، کوئی ورلا جان بچاوے، کی اجاز نظر وچ اوندھی جیڑا آوے او وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے۔ عزیزان گرامی، حضور کے حسن کی برکت سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے حسن کے تذکرے کے صدقے سے ہم سب کو اپنے پاک محبوب علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔